السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 81 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی بات کر رہی ہوتی ہے اینی کہ پتہ نہیں اس کی جب سے خالہ ہو کر گئی ہے اس نے اسے کچھ زیادہ ہی زبان لگا کے رکھ دی ہے۔ اتنی دیر میں مہاجبین کہتی ہے کہ اب میں آپ کی یہ ساری بدتمیزیاں برداشت نہیں کروں گی، میں ان کی بیوی ہوں اور میں یہ سب باتیں نہیں سن سکتی ہوں۔ دوسری طرف ٹینا کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ سب باتیں سن کے تھک چکی ہوں۔ یہاں پر اماں بھی کہتی ہیں کہ ماریا تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں تمہارا بیٹا مل گیا نا، بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ جہاں ربی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم سے کرو، لیکن ماریا کسی کی بھی نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ میں نے حسن آرا سے ہی بات کرنی ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے آخر یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ جب تک مجھے پتہ نہیں لگے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ شمیم کہتا ہے کہ اس تک تو ہم تمہیں کبھی بھی پہنچنے نہیں دیں گے، جو بھی بات تمہیں کرنی ہے تم ہم سے ہی کرو گی۔ یہ باتیں اندر بیٹھی حسن آرا بھی سن رہی ہوتی ہے، خیر وہ خاموش ہوتی ہے۔ ابا میاں سمجھاتے ہیں ماریا کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا فی الحال تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے بچوں پہ دھیان دو۔ ایان اور مہنور آتے ہیں اور آ کر ایان اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ کہیں باہر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کے ڈیڈ خوش ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہے، یہ میری بنوں کی انگوٹھی تھی، یہ تو گم گئی تھی، کہاں سے تمہیں ملی ہے؟ تھوڑی دیر میں یہ بات سنتے ہی ارمان کہتا ہے کہ یہ انہوں نے چرائی ہے اور یہ انگوٹھی ایان کے پاس تھی، اسی لیے تو ان کے پاس سے ملی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ایان کہتا ہے کہ میں نے چرائی نہیں ہے، مجھے کچن میں پھینکی ہوئی ملی تھی اور ویسے بھی یہ میری ماں کی انگوٹھی ہے۔ نور کہتی ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے لیں، لیکن اس کا باپ منع کر دیتا ہے۔ یہاں پر مہاجبین کو لے کر حارث ایک ہوٹل میں آتا ہے اور اس کے لیے ایک کیک منگواتا ہے کیونکہ آج اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پورے دل سے مجھے اپنا لو، اب تو تمہیں یہ سب کچھ کر دینا چاہیے۔ مہاجبین جب یہ بات دیکھتی تو کہتی ہے کہ میں آپ کے خلوص کی اور محبت کی بہت شکر گزار ہوں اور میں اس سے بالکل بھی مکرتی نہیں ہوں۔ دوسری طرف عظیم جاتا ہے اور جا کر ماریا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اب ضد چھوڑ دو، حسن آرا کا بھی پیچھے چھوڑ دو۔ ماریا کہتی ہے کہ تمہارے دل میں تو اس کے لیے ہمدردی ہو رہی ہوگی کیونکہ وہ تمہاری بیوی جو ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کہ راستہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہارے بچے اٹھ گئے ہیں، تم انہیں دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ پھر وہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے۔ یہاں پر جب مہاجبین ہاں کر دیتی ہے تو حارث اسے رنگ پہناتا ہے اور ساتھ ہی شادی کے لیے بھی پرپوز کرتا ہے۔ مہاجبین اسے دل سے قبول کر لیتی ہے۔ یہ بات دیکھ کر حارث بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ احتشام صاحب اور زبیدہ یہاں پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس معاملے کو کس طرح حل کریں گے۔ حسن آرا نے تو چلو غلطی کر لیا ہے، لیکن ماریا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اتنی دیر میں وہ ماریا کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی بات کرنی ہے تو بیٹھ جاؤ۔ ساتھ ہی وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے نہیں بات کرنی، جو بات کرنی ہے اسے کھڑے کھڑے کرے۔ احتشام صاحب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا معاملہ یہ یہیں پر ختم کر دو، حسن آرا نے غلطی کری ہے لیکن اس کی بھی تو ممتا ہے نا۔ ساتھ ہی زبیدہ بھی اسے سمجھاتی ہے کہ جب تم بیمار تھی اس نے بچوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا، ایک ماں بن کے پالا تھا۔ ماریا کہتی ہے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ میرے بچوں کو چرا کے لے جائے، یہ معاملہ تبھی ختم ہوگا جب حسن آرا مجھے بتائے گی کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ختم ہو سکتا۔ ایان اور مہنور اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی مہنور انہیں چائے بنا کر دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہت اچھی چائے ہے۔ ایان باتوں باتوں میں اپنے ڈیڈ کو کہتا ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہے، ویسے بھی آپ دوسروں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صرف صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا شروع سے نہیں تھا، میرے ساتھ بھی دنیا والوں نے بہت غلط کیا ہے، بہت کچھ میں نے بھی برداشت کیا ہے، اس کے بعد میں ایسا ہوا ہوں، تمہیں تو صرف میرا رویہ نظر آتا ہے نا۔ یہاں پر بلایا جاتا ہے راحت کو اور سب گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی اماں بھی پوچھتی ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ راحت رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے مجھے سونے کی چین دی تھی، میں لالچ میں آ گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کی مدد کیا، مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، آپ لوگ حسن آرا سے پوچھے نا۔ زبیدہ کو جب یہ بات پتہ لگتی تو کہتی ہے کہ دیکھو گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اور اسے دیکھو یہ چینیں بانٹتی پھر رہی ہے اور ویسے بھی یہ تو ہے ہی چورنی، ماریا کے بچوں کو چرا لیا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے حسن آرا تو کہتی ہے کہ آپ مجھے چور کہہ رہی ہیں، جب آپ نے مجھ سے پاسپورٹ چوری کروائے تھے تب آپ کو نہیں نظر آیا تھا، اب آپ مجھے چور بنا رہی ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شمیم اور جہارا ایک دم ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ خیر وہ راحت کو تو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنی دیر میں حسن آرا جاتی ہے اور جا کر اماں بھی کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔
टीना एक दफ़ा फिर हारिस के सामने आके खड़ी हो जाती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन हारिस उसे डांट देता है। एनी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी कज़न है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, उससे शादी कर लो ना। हारिस कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब है, मैं शादीशुदा हूँ और वैसे भी मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर महाजबीन भी आ जाती है और कहती है कि आप मेरे शोहर को ऐसे कैसे वर्गला सकती हैं, ये मेरे निकाह में है और ये मेरे शोहर है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई इस तरह की हरकतें करे। दूसरी तरफ ये बात हारिस को बहुत अच्छी लगती है कि महाजबीन ने अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लिया है, वो भी उसका ही साथ देता है। शमीम अब्बा मियाँ के पास आता है और आकर कहता है कि ये आप किस तरह के हिस्से कर रहे हैं, मेरे हिस्से में तो बहुत कम आ रहा है, वैसे भी इतने हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इतनी देर में एहतशाम साहब कहते हैं कि देखो मैं तुम दोनों भाइयों को तुम्हारा हिस्सा दूंगा और अपना हिस्सा भी तुम लोग को दे दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ज़ुबैदा का हिस्से को मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी शमीम कहता है कि ठीक है, मैं अब इस घर में एक साथ नहीं रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हारिस आता है और आकर महाजबीन को कहता है कि मैं हरगिज़ भी आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने स्टैंड लिया है। यहाँ पर महानूर भी बैठी यही सोच रही होती है कि आखिर डैड के साथ बहुत कुछ बुरा किया दुनिया वालों ने, इसीलिए वो ऐसे बन गए हैं। अयान कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जैसे हैं वैसे बदलने की कोशिश करें। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।